بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن لهم قسما آخر من المبتدأ ليس مسندا إليه وهو صفة وقعت بعد حرف النفي نحو ما قائم زيد أو بعد حرف الاستفهام نحو أقائم زيد بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں مکمل تفصیل پڑھی اور مبتدا کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ ایسا اسم ہے جو مسند الیہ ہو۔ کیا ہے؟ مسند الیہ ہو، یہی اصل مبتدا ہے۔ البتہ آج کے سبق میں ایک چیز اور بتا رہے ہیں کہ مبتدا کی ایک قسم اور ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مبتدا ہوتا ہے۔ سنیں، مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے جو حقیقت میں مسند الیہ نہیں، البتہ وہ صفت کا صیغہ ہوگا، یا تو حرف نفی کے بعد واقع ہوگا یا حرف استفہام کے بعد، اور اپنے بعد والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہوگا۔ وہی صفت کا صیغہ جو حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد آ رہا ہے، وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو کیا کر رہا ہوگا؟ رفع کر رہا ہوگا۔ جیسے ما قائم الزیدان، ٹھیک ہے، ما قائم الزیدان، تو یہ جو ما قائم الزیدان ہے، یہ لفظ قائم یہی صفت کا صیغہ ہے، حرف نفی کے بعد ہے، اور الزیدان میں جو رفع آ رہا ہے یعنی تثنیہ میں الف آ رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ قائم کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ قائم ہے یہی مبتدا ہے۔ تو ایسی صفت کا صیغہ ہو جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو وہ صفت کا صیغہ کیا کر رہا ہو؟ رفع دے رہا ہو، تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ صفت کا صیغہ مبتدا۔ لیکن اگر وہ صفت کا صیغہ اپنے بعد والے اسم کو رفع نہ دے رہا ہو، تب ایسی صورت میں وہ مبتدا نہیں ہوگا بلکہ خبر مقدم ہوگا۔ اس لیے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں ما قائمان الزیدان، ما قائمان زیدان۔ یہاں پر لفظ قائمان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ مبتدا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خبر مقدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الزیدان کو رفع نہیں دے رہا۔ اگر یہ الزیدان کو رفع دے رہا ہوتا، یہ لفظ قائمان نہیں ہوتا بلکہ لفظ قائم واحد کا صیغہ ہوتا۔ لیکن یہاں پر تثنیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبتدا کے مطابق خبر مقدم ہے، لہذا یہ مبتدا نہیں ہوگا۔ تو قسم اول کے بعد مبتدا کی دوسری قسم کیا ہوئی؟ ایسی صفت کا صیغہ جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، مسند الیہ نہ ہو، اپنے بعد والے حرف اسم کو رفع دے رہا ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بعد والے اسم کو رفع دے رہا ہو، تو یہ بھی مبتدا کی ایک قسم ہے۔ جان لیجئے کہ مبتدا کی نحویوں کے نزدیک ایک اور قسم ہے جو مسند الیہ نہیں، وہو صفت وقعت بعد حرف النفی، اور وہ ایسا صفت کا صیغہ ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے ما قائم زید، یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے اقائم زید، بشرط ان ترفع تلک الصفت اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت کا صیغہ اسم ظاہر کو رفع دے، جیسے ما قائم الزیدان یا اقائم الزیدان، بخلاف ما قائمان الزیدان، برخلاف ما قائمان زیدان کے، کیونکہ قائمان یہ یہاں پر مبتدا نہیں بلکہ یہ خبر مقدم ہے۔ اگر کیوں؟ کیونکہ یہ اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا ہے، زیدان پر جو رفع ہے وہ قائمان کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر یہ اس کو رفع دیتا تو یہ قائم لفظ ہوتا، قائمان نہیں ہوتا۔ فصل خبر انا و اخواتها وهي انا وکانا ولکنا ولیتا ولعل، فهذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسم انا، وترفع الخبر ويسمى خبر انا، فخبر انا هو المسند بعد دخولها نحو ان زیدا قائم۔ مرفوعات کی بحث جاری ہے۔
فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، 4 مرفوعات کے بارے میں آپ پڑھ چکے. یہاں سے 5واں مرفوع. کل کتنے مرفوعات تھے؟ 8. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، ان سب کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل. یہ 6 ہیں. ان کی جو خبر ہوگی وہ بھی مرفوع ہوگی. ان کی جو خبر ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. البتہ یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے. مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کریں گے، لیکن ان کی خبر ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوگی. جب یہ داخل ہو جائیں گے، یعنی کوئی بھی اس میں سے ایک داخل ہو جائے گا، مثلا انا زیدن قائمون، تو قائمون یہی خبر ہے، مبتدا مسند ہے، لیکن یہ قائمون مسند ہوگی کب؟ انا کے داخل ہونے کے بعد. اب وہ کوئی بھی حرف مشبہ بالفعل ہو، اس کے داخل ہونے کے بعد ہی یہ کیا بنے گی؟ مسند بنے گی. تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر یہ بھی مرفوع ہوگی اور یہ مسند بنے گی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد. انا اور اس کے اخوات کی خبر وہ کتنے ہیں؟ 6. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے. مبتدا کو نصب دیں گے، وَيُسَمَّى اسْمَ انا، اور اس کو انا کا اسم کہا جائے گا، اور خبر کو رفع کریں گے، اس کو انا کی خبر کہا جائے گا. فخبر انا هو المسند بعد دخولها، تو انا کی خبر انا کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے، جیسے انا زیدن قائم. وحکمہ فی کونہ مفردن او جملتن او معرفتن او مرکرتن کا حکم خبر المبتدا. یہاں سے انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم بتا رہے ہیں. انا اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ مبتدا کی خبر کا حکم. مبتدا کی خبر کے معاملے میں آپ نے پڑھا کہ کلام کے اندر ایک نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے، تو معرفہ کو مبتدا بنا دیا جائے گا، خبر کو، نکرہ کو خبر بنا دیا جائے گا. ایسے ہی انا کی مثال میں اگر یہ حروف داخل ہو رہے ہیں 2 اسم پر، تو جو معرفہ ہوگا وہ انا کا اسم ہو جائے گا، اور جو نکرہ ہوگی وہ نکرہ ہوگا، وہ انا کی خبر ہو جائے گا. جس طرح خبر جملہ ہونے کی 4 صورتیں تھیں، کبھی جملہ اسمیہ ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ ہو سکتی ہے، جملہ شرطیہ ہو سکتی ہے، اور جملہ ظرفیہ ہو سکتی ہے. اسی طرح انا وغیرہ کی خبر بھی 4 صورتوں میں آ سکتی ہے. اسی طرح مبتدا کی خبر مفرد ہونے میں جو حکم ہے وہی حکم انا وغیرہ کی خبر کا بھی پیش کیا جائے گا. وہی کہتے ہیں اور اس کی خبر کا حکم مفرد، جملہ، معرفہ اور نکرہ ہونے میں ویسے ہی ہے جیسے کہ مبتدا کی خبر کا حکم ہے. ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا نحو ان في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف. اب یہاں سے ایک بحث یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر ہی کی طرح ہے، تو جس طرح مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، کیا انا وغیرہ کی خبر کو بھی اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر کو اس کے اسما پر مقدم کرنا جائز نہیں، اس پر مقدم کرنا جائز نہیں. اس میں اور اس جگہ مبتدا کی خبر سے البتہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. ہاں، ایک صورت ہے جس میں اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہوگا، جبکہ خبر ظرف. کیوں؟ کیونکہ ظرف میں وہ اتنی گنجائش ہوتی ہے جو گنجائش دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی. اس لیے ظرف اگر خبر واقع ہو رہی ہے تو اس کو انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہوگا. ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها، کہتے ہیں انا وغیرہ کے اخبار کو ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز نہیں، مگر جبکہ وہ خبر ظرف ہو، جیسے ان فی الدار زیدن. کیوں؟ لمجال التوسع فی الظروف، کیونکہ ظروف میں گنجائش ہوا کرتی ہے. فصل اسم و کانا و اخواتها. لیجیے اور سنیے. 7واں مرفوع، چھٹا مرفوع، کانا اور اس کے اخوات کا اسم، یعنی افعال ناقصہ کا اسم. بات اس کی ہے افعال ناقصہ کا اسم، یہ بھی مرفوع ہوگا. یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوعات میں سے ہے. البتہ یہ مرفوع
کب ہوگا؟ مسند الیہ کب کہلائے گا؟ جب ان افعال میں سے کوئی فعل اس پر داخل ہو جائے. تو یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جائے گا، لیکن وہ مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہوگا ان کے داخل ہونے کے بعد، جب کوئی فعل ناقص داخل ہو جائے گا. پہلے تو افعال ناقصہ کیا ہے؟ سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، راحا، آدا، عادا، غدا، ما زالا، ما بریحا، ما فتح، من فکا، ما داما، لیسا. یہ افعال ناقصہ ہیں. یہ بھی کہتے ہیں فہذہ الافعال تدخل ایضا علی المبتدا والخبر. یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے. فترفع المبتدا، تو مبتدا کو رفع دیں گے. ویسمى اسم کانا، اور اسے اس کانا کا اسم کہا جائے گا. وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب دیں گے. ویسمى خبر کانا، اور اس کو کانا کی خبر کہا جائے گا. فاسم کانا هو المسند الیہ بعد دخولها، تو کانا کا اسم یہ مسند الیہ ہوگا اس کے داخل ہونے کے بعد. یعنی کسی جو کانا کی مثال دے دی، کوئی بھی فعل ناقص کے داخل ہونے کے بعد. جیسے کانا زید قائما، تو یہاں پر زید یہی کانا کا اسم ہے اور مرفوع ہے. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا نَحْوَ كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ. وَعَلَى نَفْسِ الْأَفْعَالِ أَيْضًا فِي 11. اب بحث یہ شروع کرتے ہیں کہ کیا افعال ناقصہ کی خبر کو ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام افعال ناقصہ کی خبر کو ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے. جتنے کے جتنے ہیں سب کے اس اسما پر ان کے اخبار کو مقدم کرنا جائز ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ خود نفس افعال پر، خود افعال ناقصہ پر خبر کو مقدم کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اس کو سن، افعال ناقصہ، خود افعال ناقصہ پر خبر کو مقدم، یعنی فعل ناقص سے پہلے خبر کو لانا. ایک تو صورت یہ ہے کہ فعل ناقص کے بعد اسم و خبر دونوں ہیں، تو خبر کو صرف اسم پر مقدم کیا جائے. جیسے کانا زید قائمن ہے، تو آپ نے کہہ دیا کانا قائمن زید، یہ صحیح ہے. تو یہ سارے افعال ناقصہ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کیا جائے. لیکن کیا قائمن کانا زید، خبر کو اس فعل ناقص پر بھی مقدم کرنا، یہ کتنی صورتوں میں جائز ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے افعال ناقصہ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. اس اعتبار سے افعال ناقصہ کی کیا ہو جائیں گی؟ یعنی خود خبر کو فعل ناقص پر مقدم کرنے کے اعتبار سے افعال ناقصہ 3 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کی خبر کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کرنا جائز ہے. کچھ وہ ہیں جن کی خبر کو فعل ناقص پر مقدم کرنا جائز نہیں، اور کسی کے بارے میں اختلاف ہے. تو سنو، 11 افعال ناقصہ جو جن کے شروع میں ما نہیں ہوتا، یعنی شروع والے کانا، سارا، اصبح، امسا، ضحا، ظلا، باتا، راحا، آدا، عادا، غدا، یہاں تک یہ 11 ہیں. ان کی خبر کو خود ان کے اوپر مقدم کرنا جائز ہے، یعنی افعال ناقصہ پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. اور جن کے شروع میں ما ہے، جیسے ما فتح، من فکا، ما داما، ان کی خبر کو ان افعال پر مقدم کرنا جائز نہیں. اور لیسا، تو لیسا کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقدم کرنا جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ خود اس کی خبر کو لیسا سے پہلے لانا، یعنی لیسا پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. ملاؤ. وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَى أَسْمَائِهَا، ان تمام میں ان کی اخبار کو ان کے اسما پر مقدم کرنا جائز ہے. جیسے کانا قائما زید، اور خود نفس افعال پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے. دیکھو اس میں لکھا ہے فی 9 الاول، یہ غلط ہے، یہ ہونا چاہیے فی 11، 11 میں. ٹھیک ہے. جیسے قائما کانا زید، ولا یجوز ذالک فیما فی اولہ ما، البتہ اس میں خبر کو فعل پر مقدم کرنا جائز نہیں جن کے شروع میں ما ہے. فلا یقال قائما ما زال زید، تو اب قائما ما زال زید نہیں کہا جائے گا. وفی لیسا خلاف، اور لیسا کے بارے میں اختلاف.
وباقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ، اور ان افعال کے بارے میں باقی کلام قسم ثانی میں پیش کیا جائے گا۔ یہ دو مرفوعات اور رہ گئے ہیں، ان کو بھی پڑھ ڈالو۔ فصل اسم ما ولا المشبہتین بلیسا وهو المسند الیہ بعد دخولہما نحو ما زید قائم ولا رجل افضل منک ویختص لا بالنکرہ ویعم ما بالمعرفہ والنکرہ۔ آسان بات ہے، ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم یہ بھی مرفوع ہے۔ ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہیں یعنی نفی میں بھی لیسا کے مشابہ ہیں اور عمل میں بھی لیسا کے مشابہ ہیں، اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو کیا کریں گے؟ رفع کریں گے، اس اعتبار سے یہ لیسا کے مشابہ ہیں، لہذا یہ بھی ان کا اسم بھی مسند الیہ ہوگا ان کے داخل ہونے کے بعد۔ ان کا اسم مسند الیہ ہوگا کب؟ ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زید قائما یا لا رجل افضل منک۔ البتہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں لیسا کے مشابہ ہیں، دونوں نفی کا معنی دیں گے، اپنے اسم کو رفع دیں گے، خبر کو نصب کریں گے، اس کے باوجود دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ لا کا استعمال نکرہ کے ساتھ ہوگا، یعنی لا خاص نکرہ کے ساتھ، جبکہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے مثال میں بھی دیکھو، ما زید قائما ما کو معرفہ کے ساتھ پیش کیا گیا اور لا رجل افضل منک میں لا کو نکرہ کے ساتھ پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں هو المسند الیہ بعد دخولہما، ان کا اسم مسند الیہ ہوگا ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما قائم زید قائما ولا رجل افضل منک ویختص لا بالنکرہ، لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے، ویعم ما بالمعرفہ والنکرہ، جبکہ ما معرفہ اور نکرہ دونوں کو عام ہوگا۔ فصل خبر لا لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم۔ آخری مرفوع، مرفوعات 8 تھے، 8 میں سے 7 کے بارے میں آپ پڑھ چکے۔ آخری مرفوع ہے لائے نفی جنس کی خبر، یعنی اس لا کی خبر جو جنس کی نفی کرتا ہے، مکمل جنس کی، جیسے کہا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں، یعنی جنس مرد سے کوئی نہیں ہے گھر میں، تو پوری کی پوری جنس کی نفی کی جا رہی ہے، تو اس لا کی جو خبر ہے وہ بھی کیا بنے گی؟ مرفوع ہوگی۔ خبر لا لنفی الجنس، لائے نفی جنس کی خبر، وہو المسند بعد دخولها، اور وہ بھی مسند کب ہوگی؟ لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، تو اب قائم یہی لا کی خبر ہے جو مرفوع ہے، اور جنس کے اعتبار سے نفی کیسے ہو رہی ہے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی مرد کھڑا نہیں، یعنی جنس مرد میں کوئی کھڑا نہیں ہے، عورت کھڑی ہے یا نہیں کھڑی ہے اس سے مطلب نہیں، لیکن جنس مرد، مرد کی جتنی جنس ہے اس میں سے کوئی نہیں کھڑا ہے۔ یہ آج کا سبق ہے، کچھ زیادہ پڑھا دیا ہے لیکن آسان باتیں ہیں، اس لیے انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائیں گی اور یاد بھی ہو جائیں گی۔ آپ اس کو بغور مطالعہ کر لیں۔